بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 42 کا دوسرا حصہ، باب فی اسباغ الوضو۔ یہ باب ہے اچھے طریقے سے وضو کرنے کے بیان میں۔ حدثنا مسدد حدثنا یحیی عن سفیان حدثنا منصور عن حلال بن یسار عن ابی یحیی عن عبد اللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى قوما فأعقابهم تلوح فقال ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء۔ دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی جماعت کو دیکھا جن کی ایڑیاں وضو میں خشک رہ گئی تھیں۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایڑیوں کی ہلاکت سے دوزخ کی، ارشاد فرمایا کہ ایڑیوں کی ہلاکت ہے دوزخ کی آگ سے، تم لوگ اچھی طرح وضو کیا کرو۔ دیکھیں، باب فی اسباغ الوضو کہ اس باب کے تحت ہم دو باتیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر اسباغ فی الوضو کا حکم، اور دوسرے نمبر پر ایک مسئلہ اختلافی، یعنی وضو کا وظیفہ غسل ہے یا مسح ہے، یعنی وضو کا وظیفہ دھونا ہے، پاؤں کا دھونا ہے یا پاؤں کا مسح کرنا ہے۔ دیکھیں، امر اول حضرت شاہ اسحاق محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں اس باغ کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1 مرتبہ تمام اعضاء کو مکمل دھونا، یہ درجہ فرض ہے۔ نمبر 2 3 مرتبہ تمام اعضاء وضو کو مکمل دھونا، یہ درجہ سنت ہے۔ نمبر 3 اطالۃ التعجیل والغرہ، یعنی چہرہ دھوتے وقت مقدم الراس کا کچھ حصہ دھونا، اور ہاتھ اور پاؤں میں ٹخنوں اور کوہنیوں سے کچھ اوپر کا حصہ دھونا، یہ جمہور کے ہاں مستحب ہے، اور امام مالک علیہ رحمہ کے ہاں یہ مکروہ اور داخل فی الاسراف ہے۔ اور دوسری بات ہم نے کہا تھا کہ پاؤں کا وظیفہ وضو میں غسل ہے یا مسح ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں پاؤں کا وظیفہ غسل ہے، اور رافضیہ کے ہاں پاؤں کا وظیفہ مسح ہے، پاؤں کا وظیفہ وضو کے اندر مسح ہے۔ اہل سنت والجماعت کے دلائل دیکھیے۔ پہلے نمبر پر قرآن مجید کے اندر وہ قرات جو نصب والی ہے، یعنی ارجلکم، کہ اس کا عطف کہاں پڑے گا؟ وجوہکم پر پڑے گا، یعنی فغسلوا ارجلکم، پس تم دھوو اپنے پاؤں کو۔ اور اسی طریقے سے دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ عمل نبوی المنقول بنقل التواتر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے جو تواتر کے ساتھ منقول ہے۔ تقریباً 20 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو منقول ہے، اور ان 20 میں سے 19 صحابہ اجلہ ہیں، جلیل القدر صحابہ ہیں۔ اور امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے خود باب صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر کیا ہے، اور ان سب سے آپ کا عمل غسل رجلین منقول ہے۔ اور دیکھیں، تیسری دلیل یہ ہے کہ یہ جو حدیث باب ہے، حدیث باب میں ویل للعقاب من النار اسبغ الوضوء، کہ ہلاکت ہے ایڑیوں کے لیے جہنم کی، تم وضو کو اچھے طریقے سے کیا کرو۔ دیکھیں، اگر پاؤں کا وظیفہ مسح ہوتا تو پھر تھوڑی سی جگہ خشک رہنے سے اتنی سخت وعید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرماتے، کیونکہ مسح میں استیعاب ضروری نہیں ہوتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پاؤں کا وظیفہ وضو کے اندر غسل ہے، مسح نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک آدمی نے وضو کیا اور اس نے ایک جگہ خشک چھوڑ دی، تو اس کو جب فأبصرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارجع، آپ نے جب اس آدمی کو دیکھا تو کہا کہ لوٹ جائیے اور اپنے وضو کو دوبارہ کیجیے۔
اور پانچویں دلیل اہل سنت والجماعت کی اجماع صحابہ ہے۔ ابن ابی لیلہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ فقد اجمع اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی غسل القدمین، یعنی آپ وسلم کے اصحاب کا اجماع ہے پاؤں کے دھونے پر۔ البتہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مسح علی الخفین کی مسح علی الرجلین کی روایت منقول ہے، لیکن انہوں نے بعد میں اس سے بھی کیا کر لیا تھا، رجوع کر لیا تھا، اور امام طحاوی علیہ رحمہ نے اس کی تصریح بھی فرمائی ہے۔ اچھا، پھر علامہ ابن رشد نے ایک بات فرماتے ہیں، دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بات خلاف عقل ہے کہ چہرہ کو دھونے کا حکم ہے اور جو ابعد من الغبار ہے اور پاؤں کا مسح کرنے کا حکم جو اقرب الی الغبار ہے، حالانکہ اس کا بھی کیا ہونا چاہیے، دھونے کا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے چہرے کے دھونے کا حکم ہے، پاؤں کا تو بطریق اولا دھونے کا حکم ہے۔ روافظ کی دلیل کیا ہے؟ روافظ کی دلیل جر والی روایت ہے، وَأَرْجُلِكُمْ، یعنی اس کا عطف کس پر؟ رؤوس پر ہے، اور اس کا عامل وَامْسَحُوا أَرْجُلِكُمْ کے، تو مسح کرو تم اپنے پاؤں کا، یہ ان کی دلیل ہے۔ ہم اس کا ایک جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں اس کا عطف وجوہکم پر ہے، باقی رہی بات کے منصوب ہونا چاہیے تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں جو جر ہے یہ جر جوار ہے، اس وجہ سے باقی ہے منصوب، اور قریب پڑوس کی وجہ سے اس کو کیا دی گئی ہے، جر دی گئی ہے۔ اور یہاں روافظ کی طرف سے ایک دو اعتراض ہوتے ہیں، ان کو ذرا دیکھیے۔ ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ عرب کے ہاں نظم اور اشعار میں تو جر جوار ہوتی ہے، باقی نثر وغیرہ میں نہیں ہوتی۔ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ جر جوار صرف اشعار میں جائز ہے، بلکہ جیسے اشعار میں جائز ہے یہ نثر میں بھی جائز ہے، کیونکہ اہل عرب اس کو نثر میں بھی استعمال کرتے تھے۔ اور دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جر جوار اس وقت جائز ہے کہ جب کہ التباس اور اشتباہ کا خطرہ نہ ہو، جبکہ یہاں خطرہ التباس موجود ہے۔ اچھا، اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ یہاں بھی التباس کا خطرہ موجود نہیں، اس لیے کہ یہاں دو قرینے موجود ہیں، ایک رجلین کا وظیفہ غسل ہونے کے لیے، اور دوسرا رجلین کی غایت الکعبین کی ذکر کی گئی ہے۔ اور جو مسح کے قائل ہیں، حالانکہ ان کے ہاں غایت وغیرہ نہیں ہوتی، مسح تو کہ پورے سر میں سے، جیسے سر کا مسح پورے سر میں سے کہیں سے بھی چوتھائی کر لیا جائے، تو اس میں انتہا نہیں ہوتی، یہاں سے لے کر یہاں تک ہو، جیسا کہ پاؤں کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ الی الکعبین کے پاؤں کو دھوئیے، کہاں تک؟ اپنے ٹخنوں تک دھوئیے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔